لفظ مستشرقین مستشرق کی جمع ہے. مستشرق کا مفہوم ہے وہ فرنگی جو مشرقی زبانوں اور علوم کا ماہر ہو. مستشرقین کی توجیہ یہ ہے کہ مغرب مراد یورپی ممالک کے جو لوگ علوم اسلامیہ کو مسخ کرنے، اسلامی تعلیمات، اصول و ضوابط آئین فراہمی میں تشریحات پیدا کرنے، اسلام کی تشکیل جدید اور قرآن و حدیث و فقہ اسلامی مراجع مصادر کی نئی ترتیب و تہذیب کے نعرے لگانے اور امت مسلمہ میں انتشار و افتراق پیدا کرنے کی غرض مقصد سے اسلامی علوم و فنون اور تاریخ اسلام کی تعلیم و مطالعہ کے لیے اپنی زندگیاں وقف کرتی ہیں. ان لوگوں میں یہود و نصارہ شامل ہیں، ان کو مستشرقین کہا جاتا ہے. استشراق کی تاریخ بہت پرانی ہے. 13ویں صدی عیسوی میں عیسائی دنیا صلیبی جنگوں میں ناکام ہوئی تو تحریک استشراق شروع ہوئی اور منظم پیمانہ پر شروع کی گئی، جس کے بیک پر 2 نشانے تھے. یعنی اس کے اولین و بنیادی مقاصد 2 تھے. اس کا اولین مقصد یہ تھا کہ اسلام کی غلط تصویر پیش کرنا اور مذہب عیسوی کی برتری ظاہر کرنا، اور دوسرا مقصد اہل مغرب کو مشرق میں اقتدا کی راہ پیدا کرنا تھا. چنانچہ دونوں بنیادی مقاصد کی تکمیل کے لیے عیسائی پادری اور یہودی علماء اسلامیات کے مطالعہ کے لیے وقت کیے گئے. خفیہ مقامات پر تعلیم گاہوں کا نظم کیا گیا جہاں قرآن، حدیث کی کلام، تاریخ اور دیگر متعلقات علوم کا درس دیا جانے لگا. لیکن تشریح و تفسیر ہوئی کہ مسیحی مغرب کے افکار و اقدار کی عظمت سامنے آئی اور اسلامیات اسلام کے دینی افکار و اقدار کی قیمت و وقت نہیں رہ جاتی ہے، اور یہ ذہن نشی باور کرایا جاتا ہے کہ اسلام موجودہ زندگی کے مزاج کا ساتھ نہیں دے سکتا. اس قسم کے تعلیم گاہوں کے فارغین کے ذریعہ ملک مصر میں فرعونی اور ملک عراق میں آشوری، شمالی افریقہ میں بربری، فلسطین و لبنان کے ساحل پر ہٹی تہذیب و زبان کی تحریک شروع ہوئی. استشراق کے اثرات اس مستشرقین کے چہرے مشرقی ممالک میں آئے تو اپنے آپ کو روشن خیال، تجدد پسند، مصلحین اور محقق اور مفکر ظاہر کیا اور اپنے باطل طریقہ کار کو سائنٹیفک معقول اور عقلی بتلایا. اس کے بالمقابل علماء حقانی، سلف صالحین اور مصلحین و مجددین کے طریقوں کو دقیانوسی اور نامعقول بتایا. اس سے بھی آگے بڑھ کر مستشرقین کے یورپ، امریکہ اور کینیڈا میں قائم کردہ اسلامی تحقیق کے نام نہاد تعلیمی اداروں کے دروازے مسلمانوں کے لیے کھول دیے اور بڑے بڑے وظیفے دے کر مسلمانوں کے ذہین اور تعلیم یافتہ طبقہ کو اپنی طرف کھینچا اور اپنے سانچے میں ڈھال لیا. ان کے بعد مستشرقین کے آغاز بنے. مستشرقین کی سوچ اور ان کے افکار. مستشرقین کا کہنا ہے کہ مستحق کو عربی زبان، صرف، نحو، لغت، قرآن، تفسیر، حدیث، آثار صحابہ، علم عقائد، اصول فقہ، ناسخ، منسوخ وغیرہ علوم جاننے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس کے اندر ان علوم کے جاننے کے بعد نئے مسائل کے استنباط کی صلاحیت بھی ہے یا نہیں. اگر کوئی شخص عربی زبان اور دیگر علوم دینی حاصل کے بغیر صرف ترجمہ قرآن کی مدد سے آیات قرآنیہ میں اپنی رائے ظاہر کر سکتا ہے تو وہ مستحق ہو سکتا ہے. ان ناپاک سازشوں اور مذہبی افکار، نظریات اور اسلامیات کے تعلق سے ریشہ دامانی کے تعداد کے لیے علماء اسلام ہمارے اسلاف بھرپور کوشش کی اور آج تک اس عمل خیر میں مصروف اور مشغول ہے. علماء اسلام کی کارکردگی اور احساس کی ذمہ داری. واضح ہے کہ ماضی میں مستشرقین نے قرآن و حدیث، سیرت کی تاریخ اسلام پر منفرد تنقید کی تھی. اس وقت کے علماء کرام نے ان کے مدلل جوابات دیے تھے اور ان کی غلطیوں سے عوام کو روشناس کرایا تھا. اس حقیقت کو انجام دینے میں بالخصوص سیرت النبی کے بارے میں مولانا شفیع نعمانی لکھنؤ کا نام نمایاں ہے، اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے بانی سید احمد خان نے بدنام زمانہ ولید محمود کے سیرت نبی پر کیے ہوئے اعتراضات کا اپنے طور پر جواب دیا، اور اس سلسلے میں انہوں نے انگلستان کا دورہ کیا. سیرت پر ان کا احکام انگریزی اور اردو زبانوں میں شائع ہو چکا ہے، اور پھر جب انہوں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں شعبہ دریافت قائم کیا تو اس میں انہوں نے انہی علماء کو رکھا جن کے علم و عزم پر اعتماد تھا. موجودہ حالات میں علماء کی ذمہ داریاں. آج جب کہ مستشرقین علم و تحقیق کے نام پر ایسے اعتراضات، ایسے نظریات اور اصطلاحات پیش کرتے ہیں جن سے اسلامی تعلیمات کے خلاف ارتداد و انحراف کی فضا پیدا ہو جائے اور نئی نسل کا تعلیم یافتہ طبقہ عیسائیت کے حلقہ بوش ہو جائے، تو موجودہ دور کے فکر اور فلسفے کو غلط تعبیر کرنا، مذہبی افکار و نظریات کی خامیوں کو اجاگر کرنا، فرسودہ حالات اور باطل خیالات سے اسلام کی صاف شفاف شرعی کو داغدار کرنے کی جو ناپاک سازش و شور سے تجارت ہوئی ہے، اس کے ازالہ کے ہر ممکن صحیح کرنا ضروری ہے. اس وقت علماء اسلام کے شانوں پر کتنی ہم ذمہ داریاں ہیں اس کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے. علامہ سید سلیمان ندوی کا ارشاد ہے کہ اسلام وہ مذہب ہے کہ جس دن وہ دین بنا اسی دن وہ سیاست بھی تھا.
इस्लाम की सच्ची तस्कीन है। जरूरत है कि उस नक्शे कदम पर चले जो हमारे असलाफ ने हमारे लिए छोड़ा है। आज उलमा का काम सिर्फ पढ़ाना, मसले बताना और फतवे देना समझा जाता है, लेकिन अब वक्त है कि अपने असलाफ के वक्त को फिर दोहराएं। मुस्तशरिकीन के चैलेंज के मद्देनजर अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी के इस इरशाद गिरामी पर अमल करने की जरूरत है कि हर वो आबादी जहां उलमा रहे, उनकी सही और खिदमत से आबाद रहे, वहां जाहिलों को पढ़ाना, नादानों को समझाना, गरीबों की मदद करना, मुसलमानों को उनकी कमजोरियों से आगाह करना एक आलिम दीन का फर्ज है। हिंदुस्तान के अहले खरबत भी इस मसला पर संजीदगी से गौर करें। जो कौमें अपने जोर बाजू के बजाय बैलों की ताकत पर इंतजार करती हैं, तारीफ उन्हें कभी माफ नहीं करती। मुसलसल तहरीक का मुकाबला अपनी तमाम से नहीं किया जा सकता। इस मैदान खारजान में मंसूबाबंदी के साथ चहने मुसलसल की जरूरत है। हमारे उलमा की जिम्मेदारी यह है कि वो अरबी और उर्दू के अलावा अंग्रेजी और दीगर यूरोपीय ज़बानों में भी हमारे मुल्क के ज़बान हिंदी में भी मौज़ूआत पर मुसलसल और तफसीली काम करें, ताकि पूरी वज़ाहत के साथ हक़ का पैगाम आम हो सके। खास तौर से खुदराए मदारिस और इन मौज़ूआत पर मेहनत करने की कोशिश करें। ये खिदमत दीन का वसी तरीन मैदान है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ अल्लाह ताला हम सबको मुस्तशरिकीन के चाल से बचाए। इसके बाद